السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بات بولتے ہیں نا کہ آئی ہیو لیفٹ دا میڈیکل پروفیشن ٹو بیکم اے ڈاکٹر آف سول، رادر دین بینگ اے ڈاکٹر آف اے باڈی آئی ہیو بیکم اے ڈاکٹر آف اے سول، کہ میں جو ہوں ڈاکٹر آف اے باڈی نہیں اور ڈاکٹر آف اے سول یہ چیز بننے کے لیے جو ہوں اپنا میڈیکل پروفیشن جو ہوں میں وہ چھوڑ دیا ہوں۔ اب اس پر زیادہ تر لوگ جو ہے بہت خوش ہوں گے، بہت کانگریچولیشنز دیں گے کہ ہاں آپ نے بہت صحیح کیا، آپ نے دعوت کا میدان چوز کیا، آپ نے میڈیکل پروفیشن کو سیکریفائز کیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیے گا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے سورہ مائدہ میں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ایز دا پوری ہیومینٹی کی جان بچائی، ٹھیک ہے، اور جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے گا ڈاکٹرس لوگ ایکچولی کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے انسانیت کی جان بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ڈاکٹر ہی رہتے تو ہو سکتا ہے وہ اتنے فیمس نہیں ہوتے جتنے آج فیمس ہیں، لیکن یہ قرآن کی آیت ان کے اوپر اپلائی کر جاتی۔ اور دوسری طرف ایک آبجیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ایک ڈاکٹر آف اے باڈی ہے اس طرح سے ڈاکٹر آف اے سول ہوتا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر آف دا سول جو ہے نا، یہ صرف رسول یا نبی جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے، کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اب ایک بندہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح سے اللہ بچاتا ہے بندہ نہیں بچاتا، ایون ڈاکٹرس جو ہوتے ہیں کرٹیکل سچویشن میں یہی بولتے ہیں کہ اب جو ہے گاڈ بچا سکتا ہے، تو اس حساب سے دعوت کا میدان بھی جو ہے وہ بیٹر ہے ڈاکٹر کے پروفیشن سے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ دعوت جو ہے کوئی پروفیشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی یہ بات بولتا ہے کہ جس نے کسی انسان کی جان بچائی، جان بچانے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بات بولی کہ جس نے بھی جو ہے کسی کی جان بچائی وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے مسئلے پہ یہ بولتا ہے، اور کس کو بول رہا ہے؟ رسول کو بول رہا ہے، نبی کو بول رہا ہے کہ اے نبی تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو تم ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دونوں اللہ کے سٹیٹمنٹ ہیں، ایک سٹیٹمنٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچا لی، اور دوسرا سٹیٹمنٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ اے نبی تم ان کو جو ہو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کانٹراسٹنگ سٹیٹمنٹ جب آپ سامنے رکھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دعویٰ دینا اگرچہ بہت ہی امپورٹنٹ فریضہ ہے اسلام کا، ٹھیک ہے، اور دعوت ہمیں دینی چاہیے، لیکن یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، اور یہ کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بیٹر کام نہیں ہے، ایک کوئی ہولیر دین داؤ کام اس لحاظ سے نہیں ہے جیسے اور کام، یہ کوئی مطلب بڑھتر کام نہیں ہے، مطلب دوسری چیزیں بھی جو ہے اس سے بڑھتر ہو سکتی ہے۔ مطلب کوئی شخص جو ہے کسی انسان کا جان بچا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہو، اور کوئی بندہ دعوت و تبلیغ میں جا رہا ہے اس کو آپ ایسے اوپر دیکھ رہے ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک صحیح کمپیریزن ہے مجھ سے، ان مائی اوپینین، ان مائی انڈرسٹینڈنگ۔ جو بندہ ڈاکٹر ہے وہ جو ہے زیادہ بیٹر کام کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جو دائی ہے۔ اور میں ایون دعویٰ کے پوائنٹ آف ویو سے بول سکتا ہوں کہ جو کوئی پریکٹسنگ ڈاکٹر ہے وہ جب اپنے نان مسلمس پیشنٹ سے انٹریکٹ کرتا ہے تو ان نان مسلمس پیشنٹ جو ہے وہ اس ڈاکٹر کو دیکھ کر اسلام سے انسپائر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کے خلاف ابھی بہت سارے مسکنسیپشنس خود مسلمانوں کے اندر ہے، اور زیادہ تر مسلمس اگر آپ دیکھیے گا تو جاہلی ہے، پڑھے لکھے ہے نہیں۔ ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، مسلم ڈاکٹر بنتا ہے، وہ بھی اپنا پروفیشن چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسے ہی کر کے جسٹ امیجن کہ ایسے ہی کر کے سب لوگوں نے اپنا پروفیشن چھوڑ کے دائی بننا سٹارٹ کر دیا تو یہ سب سے زیادہ دعویٰ کا نقصان ہے، پروفیشن کا تو کوئی ایسا نقصان ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ دعوت کا نقصان اس لیے ہے کیونکہ ایک ایڈوکیٹ پریکٹس کر کے جو ہے
ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اور ایون اسلام کی تبلیغ اپنے ایکشنز کے تھرو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ کوئی بندہ اگر بولے گا کہ ایک اچھا مسلمان ہے تو وہ ایڈوکیٹ فیض سید کو دیکھو جو کہ پریکٹس کرتا ہے. ایک اچھا مسلمان ہے، اگر اسلام کو جج کرنا ہے تو وہ دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھو، جو ڈاکٹری پریکٹس کرتے، کتنے سارے پیشنٹ سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں. تو جب آپ ایک اچھے انسان بنتے، اب ایک اچھے ڈاکٹر بنتے، اب ایک اچھے انجینئر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اچھے سے ایمانداری سے کرتے ہیں، تو آپ بیسکلی اسلام کا ہی کام کر رہے ہیں. دعوت کا مطلب صرف منہ سے دعوت دینا نہیں ہوتا، دعوت کا مطلب عمل سے، اور عمل سے دعوت دینا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی بندہ یہ ڈاکٹر ہے اور وہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہے، پریکٹسنگ مسلم سے مراد میرا وہ فقہی مسائل نہیں ہے، پریکٹسنگ مسلم سے مراد وہ ہے جو قرآن کا مسلم ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن میں جو ایک مسلمان کی شرائط بیان کی گئی ہے، وہ اگر اس طرح کا مسلم ہے تو جیتا جاگتا دائی ہے. اس کو تو کوئی دعوت ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی پبلک لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو چلتا پھرتا دائی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ جانتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوے نبوت سے پہلے جو ہے لوگ صادق اور امین ان کو بلاتے تھے. کیوں بلاتے تھے بھائی؟ ابھی تو نبوت سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ صادق امین بلاتے تھے کیونکہ ان کا کردار صادق اور امین والا تھا. تو اگر مسلمان بھی اپنے پروفیشن میں صادق اور امین بن جائے تو اور کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ وی شوڈ ناؤ اسٹارٹ پریکٹسنگ واٹ وی پریچ. ہم لوگ جتنا پریچ کرتے ہیں نا لوگوں کو، اتنا ہم لوگ خود بھی پریکٹس نہیں کرتے. مطلب ہم لوگ یہ تو لوگوں کو بولتے کہ دلائل کے بنیاد پر جو ہے ہر چیز کو اپنایا جا سکتا ہے، ہر چیز کو رد کیا جاتا ہے. بھائی اب کرسچن کو، جیو کو، ہندو کو تو آپ یہی بات بولتے ہو نا، لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے، تو تقلید بن جاتے ہو. وہ 1200 سال 1400 سال سے جو ہے علماء کیا غلط سمجھ کے آ رہے ہیں، اس ٹائپ کی بات بولے جا رہے ہو، اور خود چاہتے ہو کہ کرسچن لوگ اپنی 2000 سال کے علماء کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے، ہندو اپنا 4000 سال والے پنڈتوں کو چھوڑ کے اپنا ہم لوگ کے پاس آئے. مطلب آپ دوسروں سے توقع کرتے ہو کہ وہ جو ہے دلائل کے بیسس پہ یہ کرے، اور خود جو ہے آپ مقلد ہو جاتے ہو. تو اس طرح کا دوگلا بیہیویئر ہم لوگ کو سوٹ نہیں کرنا چاہیے. اور دعوت اگرچہ ضروری ہے لیکن اٹ از ناٹ بیٹر دین اینی ادر پروفیشن. ان فیکٹ آئی فیل دعویٰ شوڈ ناٹ بی اے پروفیشن ان فرسٹ پلیس. دعویٰ شوڈ بی آن دا بیسس آف قرآن، اینڈ ونس یو ہیو گیون دا قرآن یو ہیو کمپلیٹڈ یور ڈیوٹی. ایون رسول کو یہ بات بولا گیا ہے کہ آپ کا کام صرف جو ہے دعوت پہنچانا ہے، جو میسج دیا گیا وہ بس آپ کو پہنچانا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے. اور کئی بار تو نبی کو روکا گیا کہ آپ جو ہے کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے. فذکر انما انت مذکر، کہ ذکر کرو لیکن آپ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے. لست علیہم بمسیطر، کہ آپ کسی کے اوپر دروغہ نہیں بیٹھائے ہوئے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی پروفیشن کو جو ہے دعوت سے کمپیئر کرنا صحیح نہیں ہے. اور ہر پروفیشن جو ہے اچھا پروفیشن ہے اگر حلال کے دائرے سے ہو. اور دعویٰ ایک الگ چیز ہے. اور بینگ اے ڈاکٹر، اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر بھی رہتے، یا مسلمس میں اگر ڈاکٹرس لوگ بڑھ جائے، اگر مجھ سے پوچھا کیونکہ دائی تو کوئی بھی بن سکتا ہے، دائی بننے کا کوئی کوالیفیکیشن تھوڑی نا، کوئی بھی یوٹیوب چینل اپنا چلا سکتا ہے، کوئی بھی یہ کر کے دائی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، بننا بھی چاہیے، لیکن ڈاکٹر بننے میں محنت چاہیے. ڈاکٹر بننے سے آپ سوسائٹی کو جو ہے کہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہو. اور دعویٰ سے جو ہے معاف کرنا، لیکن بہت جگہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اپنے ایگو کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو. اور ہم لوگ ایک چیز آٹومیٹکلی یہ چیز مان لیتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر دائی ہے تو وہ اسلام کے لیے کام کر رہا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے لیے بھی کام کر سکتا ہوگا، وہ اپنے ایگو کے لیے بھی کام کر سکتا ہو. اور دائس کے پاس بہت پریویلیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ سکتے ہو کتنے پریویلیجڈ ہے وہ.
ایز اے دائی وہ بہت پریولیجڈ ہے. اور بھی جو فیمس دعوت چینلز ہیں وہ لوگ بہت پریولیجڈ ہوتے ہیں. ان کو جو ہے نا ٹنوں ٹن جو ہے ڈونیشنز ملتے ہیں. اور ویسے یہ کوئی ڈاکٹر ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے. کتنے سارے ڈاکٹرز کووڈ میں ختم ہو گئے ہیں, ان کا کوئی نام لینے والا بھی ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو جسٹ بیکاز کوئی فیمس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی سکتا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ غلط کام کر رہے ہیں یا فیم کے لیے کر رہے ہیں, میں یہ سب چیز نہیں بول رہا ہوں. لیکن میں یہ بول رہا ہوں کہ جسٹ بیکاز یو آر اے دائی دیٹ ڈزنٹ مین یو آر بیٹر دین اے ڈاکٹر. اور اس میں اس کا کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث سے کہ اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہو تو آپ کسی سے برتر ہو جاتے ہو. نہیں, ایسا کوئی یہ چیز نہیں ہے. اور ایون جو ہے سورہ عصر میں نا دعوت کا کوئی ذکر نہیں تھا, سچ بولنے کا ذکر ہے. تو کوئی بھی بندہ اگر سچ بولتا ہے, سچ کی طرف بلاتا ہے, تو وہ تو آلریڈی جو ہے وہ کرائٹیریا کو فلفل کرنا ہی ہے. آپ جو بول رہے ہو ایک اسپیسیفک انٹرپریٹیشن کر رہے ہو, ایک اس ورڈس کو آپ ایک نیرو انٹرپریٹیشن کر رہے ہو, اس کو پجن ہول کر رہے ہو جب آپ بول رہے ہو کہ اس سے مراد صرف دعویٰ ہے. ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کو کلمہ پڑھا دینا اور لوگوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرنا وہی صرف دعوت نہیں ہے. دعوت سب سے امپورٹنٹ تو یہ آپ کا کردار, آپ کا اخلاق اور آپ کا عمل ہے. پہلے صادق اور امین بننا پڑے گا, اس کے بعد آپ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف قرآن دیا لوگوں کو. کوئی بھی الگ سے ان کا پریچ نہیں ہوتا تھا سوائے قرآن کے, کوئی بھی الگ سے خطبہ نہیں ہوتا تھا سوائے قرآن کے, اور بہت شارٹ خطبہ ہوتا تھا. جمعہ خطبہ بھی قرآن ہوتا تھا, مطلب وہ صرف جو ہے قرآن ہی جو ہے لوگوں کی طرف پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس سے علاوہ جو ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ہاں, کویشچن آنسرس کیا, کسی کا سوال کا جواب دے دیا, کوئی غلطی کر رہا تھا تو اس کو توجہ دلا دی. ٹھیک ہے, لیکن 80% جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف اور صرف سراپا قرآن ہے اور کچھ بھی نہیں. اور یہی کام ہم لوگ اگر اپنے پروفیشن میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں, اپنا پروفیشن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے.